رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد إن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق اللہ العظیم۔ لائق احترام دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، ساتھیوں، معززات، مستورات، ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العالمین نے کائنات میں ہر جن و انس کے لیے، ہر جاندار کے لیے اس کے رزق کا اہتمام کیا ہے، اور ہر جاندار، وہ انسان ہو یا جانور ہو، وہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ روئے زمین پر چلنے والا کوئی بھی جانور، چوپایا ہو، کوئی بھی جاندار ہو، الا علی اللہ رزقها، اس کا رزق، اس کی ذمہ داری وہ اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ اللہ رب العالمین نے، اس خالق کائنات نے انسان کو زمین پر اپنا نائب بنایا ہے، اور جب انسان کی تخلیق کی گئی ہے، آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، تو رب ذوالجلال والاکرام نے اس سارے منظر کو قرآن میں بیان کر کے یہ فرمایا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں انسان کی صورت میں ایک نائب کو بنانے والا ہوں، اسے پیدا کرنے والا ہوں۔ اب خالق کائنات نے پوری انسانیت کا بھی اور جانوروں کا بھی ان کے رزق کا ذمہ اپنے سر پہ لیا ہے، اپنے ذمہ داری ہے اس رب العالمین کی۔ دنیا میں رہتے ہوئے انسان چونکہ اللہ کا نائب ہے، اور اسے اللہ رب العالمین نے شعور عطا فرمایا ہے جو انسان کے علاوہ کسی اور جاندار کے پاس نہیں ہے، اور اسی انسان کو قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، ساری مخلوقات سے افضل، اعلیٰ اور برتر اگر کسی کو بنایا ہے تو وہ صرف انسان ہے۔ اب انسان کو جب اللہ رب العالمین نے اتنی فضیلت سے نوازا ہے، تو انسان ہونے کے ناطے اس اللہ تعالیٰ نے اس کے کچھ ذمہ داریاں بھی لگائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عمل کا مکلف بنایا ہے کہ عمل انسان کرے گا، عملی لحاظ سے اپنے نامہ اعمال کو مزین کرے گا، تو خالق کائنات کے ہاں وہ کامیاب اور کامران بھی ہوگا، اور درجات کی بلندی پر فائز بھی ہوگا۔ یہ عمل کا سلسلہ ہے جو پھر اس کے درجات کی بلندی کا باعث بنائے گا، اور قرآن کہتا ہے اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، کہ ہم نے انسان کی رہنمائی کر دی ہے، اس کو دونوں رستے دکھا دیے، ہدایت کا رستہ بھی دکھا دیا ہے اور گمراہی کا رستہ بھی دکھا دیا ہے، دونوں کی نشاندہی کر دی۔ اب انسان کے سر پہ ہے اما شاکرن
آیا وہ شکر گزاری کی طرف آتا ہے وَإِمَّا كَفُورًا یا ناشکری کی طرف جاتا ہے؟ انسان کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے دنیا کی بہترین سہولیات کا ہونا اور پھر انسان اپنی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزارے اور مادی وسائل کو حاصل کرے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ رب العالمین کسی بھی انسان کو جب مالی حیثیت سے ہمکنار کرتے ہیں اور اس کو مال کی دولت کی فراوانی عطا فرماتے ہیں تو یہ اللہ کی طرف سے فضل بھی ہوتا ہے اور امتحان بھی ہوتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو اپنی مخلوق پر خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہ حکم یہ فضیلت کے انداز سے بھی ہے، ترغیب کے انداز سے بھی ہے کہ ہم مومنوں کو، مسلمانوں کو اس بات کی ترغیب دی گئی کہ آپ اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے تو ملے گا کیا، اور حکم بھی دیا گیا ہے کہ آپ اللہ کے راستے میں خرچ کریں، اللہ کے راستے میں اپنا مال صرف کریں، اپنا مال کنزیوم کریں آپ اللہ کے راستے میں، تو اللہ رب العالمین آپ کو اس کے بدلے میں کیا عطا فرمائے گا، آپ قرآن کو سنیے۔ مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء واللہ واسع علیم۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ترغیب دی ہے، ترغیب اس انداز سے دی کہ فضیلت بیان کر دی، اور مثال کے ذریعے اللہ فضیلت بیان کرتے ہیں کہ ایسا شخص جو اللہ کے راستے میں 1 روپیہ پیسہ اور پینی بھی خرچ کرتا ہے، اس کی مثال ایسی ہے، ایسے دانے کی مثال ہے کہ جو دانہ زمین میں بویا جاتا ہے کہ ایک کسان اور ایک فارمر زمین میں ایک دانہ بوتا ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے اس دانے میں اللہ تعالیٰ اس کو آگے گرو کرتے ہیں، ایک پروسیس ہوتا ہے، کیا بنتا ہے؟ اس دانے کے 7 سٹے بنتے ہیں۔ رب العالمین فرماتے ہیں فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ہر ایک سٹے سے 100 دانہ نکلتا ہے، تو گویا ایک دانے سے جس طرح اللہ تعالیٰ 700 دانے آپ کو عطا فرماتا ہے، آپ اللہ کے راستے میں 1 روپیہ 1 پیسہ یا 1 نیکی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اللہ 700 گنا تک اجر عطا فرماتے ہیں۔ یہ رب العالمین کا فضل ہے، یہ رب العالمین کا کرم ہے، یہ اس کی رحمت کا ایک بہترین مظہر ہے جو اس خالق کائنات نے اپنے مومن بندوں کے لیے اس مثال کو بیان کر کے انہیں خرچ کرنے کی طرف ترغیب دی ہے۔ اور پھر میرے بھائیوں آپ دیکھیے، اللہ رب العالمین نے ترغیب کا دوسرا انداز اپنایا ہے کہ 700 گنا شاید بندہ سوچ لے کہ 700 گنا بھی تو آخر اجر ختم ہی ہو جائے گا نا، ایک حد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر دوسری آیت میں اس ترغیب کا انداز اور منفرد کر دیا ہے، وہ کس طرح؟ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ وہ لوگ جو مال خرچ کرتے ہیں، رات کو کریں دن کو کریں، خفیہ طور پہ کریں اعلانیہ طور پہ کریں، اللہ رب العالمین کی طرف سے وعدہ ہے لہم اجرہم عند ربہم، اجر تو پتہ نہیں کتنا اللہ رب العالمین نے رکھا ہے، لیکن سب سے بڑی تمانیت جو قیامت کے روز اللہ رب العالمین محشر کے میدان میں عطا فرمائیں گے وہ یہ ہے کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ نہ ان کے اوپر
ابھی مستقبل قریب میں جو ان کا حساب ہونے والا ہے، نہ اس کا کوئی خوف ہوگا، نہ گزشتہ جو زندگی گزار کے آئے ہیں اس کا الم اور رنج ہوگا۔ اللہ کریم ان دونوں چیزوں سے ان کو بہرہ مند کیا، ان کو دور رکھ کے اللہ تعالیٰ پرامن ان کو جنت عطا فرما دیں گے۔ یہ خرچ کرنے کا دوسری ترغیب ہے۔ اور پھر میرے بھائیو آپ دیکھیے، انسان کے دل میں شاید آتا ہے کہ شاید میں خرچ کروں گا تو مال کم بھی ہوگا، اور یہ مالی لحاظ سے، مادی لحاظ سے اور میٹیریلی یہ بات ہے بھی حقیقت ہے کہ آپ ایک اکاؤنٹ سے اگر کچھ ڈیبٹ کریں گے، کچھ مال اپنے خزانے سے نکالیں گے تو مال کم تو ہوگا، لیکن اللہ رب العالمین کے اس وعدے پر اگر ہمارا یقین ہے، جو خطبہ مسنونہ میں آپ نے آیت سماعت فرمائی ہے، وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ آپ جو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے، فَهُوَ يُخْلِفُهُ، اللہ رب العالمین اس مال کو آپ کے لیے آپ کا خلف بنا دیں گے، یعنی وہ باقی رہنے والا بنے گا۔ اللہ رب العالمین مال کی وجہ سے برکت کا بھی نزول فرمائیں گے، اور جو آپ نے روپیہ اور پیسہ خرچ کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کی بدولت اجر بھی تمہارے نامہ اعمال میں صائب لکھ کر فرمائیں گے۔ اور حدیث میں آتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال، بندہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے، تو یاد رکھے ما نقصت صدقۃ من مال، اس کا صدقہ اس کے مال میں کمی کا باعث نہیں بنتا۔ وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، یہ بندہ جو بھی کرتا جاتا ہے اللہ رب العالمین اس کے اس عفو کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں مزید اضافہ کرتے جاتے ہیں۔ یہ میرے محترم بھائیوں، یہ سارے خرچ کرنے کے فوائد ہیں۔ اور صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، فرمایا ما من یوم یصبح العباد الا وملکان ینزلان، کوئی بھی صبح جب ہوتی ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے دو فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ صحیح بخاری کی 1442 نمبر حدیث ہے۔ اللہ کی طرف سے دو فرشتے نازل ہوتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، اللہم اعط منفقا خلفا، اے اللہ رب العالمین جو تیرے راستے میں اپنا مال خرچ کرتا ہے اللہ اس کو مزید مال و دولت عطا فرما، خزانے کے اس کے لیے ڈھیر لگا دیں۔ اور دوسرا حصہ اس حدیث کا کہ اگر بندہ مال روک کر رکھتا ہے تو یہی فرشتے اس کے لیے دوسرے انداز میں دعا کرتے ہیں، وہ بد دعا ہوتی ہے۔ وہ بد دعا کیسے؟ اللہم اعطی ممسکن تلفا، اے اللہ رب العالمین وہ شخص جو مال کو روک کر رکھتا ہے اور تیرے راستے میں مال خرچ نہیں کرتا، اللہ کریم اس کے مال کو، اس کے خزانے کو تلف کر دے، تباہ و برباد کر دے۔ اب بھائیو حقیقت بات ہے کہ انسان جو ہے نا، انسان اس کے ذہن میں کئی طرح کی باتیں آتی ہیں، کئی انداز سے وہ سوچتا بھی ہے، کئی انداز سے اپنی کیلکولیشن بھی کرتا ہے، اور سارا کچھ احاطہ عقل میں لانے کے بعد وہ اپنے نتیجے نکالتا ہے کہ میں کتنا مال خرچ کروں گا تو مجھے ملے گا کیا۔ یہ دنیا جو ہے یہ انسان کے چونکہ سامنے ہے، تو اگر تو اس کے مال میں، خزانے میں، اکاؤنٹ میں، بیلنس میں اضافہ ہوگا تو اس کا اس پہ یقین کامل مزید ہو جائے گا کہ واقعتاً مال میں اضافہ ہوتا ہے، مال میں برکت پڑتی ہے۔ کہ آج آپ مال خرچ کرتے ہیں، چند سالوں کے بعد ایک دکان سے دو بن جائیں
تو بندہ سوچتا ہے کہ ہاں واقعتاً برکت کا کچھ نہ کچھ اثر ہے، اور جو قرآن میں یا حدیث مصطفیٰ میں بیان کیا گیا ہے وہ واقعتاً حقیقت موجود ہے۔ لیکن اگر اسے ظاہری طور پر مادی لحاظ سے ایسی کوئی چیز نظر نہیں آتی تو انسان ہے اور شیطان کے نرغے میں بھی آ سکتا ہے، بسا اوقات اس طرح کی سوچ کا بھی شکار ہو سکتا ہے کہ مال تو بڑا کوئی نہیں ہے، یہ ایسے ہی باتیں ہیں، لہذا آپ کوئی فقیر بھی آئے، آپ کوئی یتیم بھی آئے، مسکین بھی آئے، تنگ دست بھی آئے، تو اس کے لیے پیسہ کیا خرچ کرنا ہے، اس سے تو مال واقعتاً کم ہو جاتا ہے۔ حالانکہ وہ اللہ رب العالمین کے اس وعدے کو بھول گیا ہے کہ اگر ظاہری طور پر شاید حالات کے تناظر میں ایسی کیفیت بن گئی ہے کہ مادی لحاظ سے یا مالی لحاظ سے انسان کے بینک بیلنس میں اور اکاؤنٹ میں اضافہ نہیں ہوا، اس کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس کا مال کتنا بڑھتا جا رہا ہے اور کتنے اجر کا باعث بنتا جا رہا ہے کہ کل اللہ رب العالمین کے حضور جب یہ بندہ پیش ہوگا تو کتنا بڑا اجر لے کر اور اجر کا کتنا بڑا پہاڑ لے کر اللہ رب العالمین اس کے نامہ اعمال میں درج کریں گے۔ اس وقت اس کو احساس ہوگا کہ دنیا میں 1 روپیہ خرچ کرنے کا بھی اتنا بڑا اجر ملتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تمہاری کیفیت ایسی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کی 1410 نمبر حدیث ہے، فرمایا من تصدق بعدل تمرۃ من کسب طیب، جو شخص بھی ایک کھجور کے برابر بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، لیکن یاد رکھے پاکیزہ مال ہونا چاہیے، مال پاکیزہ ہو، پاکیزہ کمائی ہو۔ ان اللہ طیب، اللہ پاک ہیں، لا يقبل الا طیبا، اور اللہ رب العالمین پاکیزہ چیز ہی کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اسی بات کا قرآن میں حکم دیا ہے، یا ایہا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد۔ اے ایمان والو، خرچ کرنا ہے پاکیزہ چیز سے کرنا ہے، اپنا مال مشکوک مال، حرام ذرائع سے کمایا ہوا مال اللہ کے ہاں قبولیت کا درجہ حاصل نہیں کر سکتا۔ اور آپ نے فرمایا تم میں سے جب کوئی شخص مال خرچ کرتا ہے پاکیزہ مال سے، ولا يقبل اللہ الا طیب، اور اللہ کریم مال قبول کرتے ہیں تو صرف پاکیزہ مال قبول کرتے ہیں، اور پھر کیا کرتے ہیں، ثم یربیہا لصاحبہا کما یربی احدکم فلوہ، اللہ تعالیٰ تمہاری مال کی پرورش اور نشو و نما اس انداز سے کرتے ہیں، کما یربی احدکم فلوہ، جس طرح تمہارے میں سے کوئی ایک جانور کا بچہ لے کر اس کو بڑے پیار سے پال کر بڑا کرتا ہے، اس کو جواں کرتا ہے، اور پھر آپ جانتے ہیں کہ جب وہ جانور جوان ہوتا ہے، جانور بڑا ہوتا ہے، ہمیں کتنی خوشی ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین تمہارے صدقے کو، تمہارے مال کو اس طرح نشو و نما کر کے اتنا بڑا کر دیتے ہیں، حتی تکون مثل الجبل، وہ اتنا سا صدقہ جو آپ نے خرچہ ہوتا ہے اللہ کریم اس کو پہاڑ کی مانند بنا دیتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے، یہ اس رب العالمین کا کرم ہے کہ وہ خالق و مالک اپنے بندوں سے اس انداز سے، اپنے فضل سے اور رحمت سے پیش آتا ہے کہ بندہ اتنی نیکی کرتا ہے، اللہ کریم اس کو اتنا بڑا اس کو اجر بنا کے عطا فرما دیتے ہیں۔ اور دنیا میں میرے بھائیوں، انسان کئی انداز سے اور بھی اپنے مال کے حوالے سے کانشس ہوتا ہے، اور اپنے مال کے تحفظ کے حوالے سے، اور پھر
وہ یہ بھی کوشش کرتا ہے کہ جب اس کے ارد گرد لوگ مال خرچ کرتے ہیں تو اس کے دل میں بھی آتا ہے کہ ہے میری پاکٹ میں، میری جیب میں تو بہت کم پیسے ہیں، وہ فلاں شخص زیادہ صاحب مال ہے، اس کو اللہ نے زیادہ وسائل سے نوازا ہے، تو کاش میرے پاس بھی اگر مال ہوتا تو میں بھی اسی طرح بلکہ اس سے بھی بڑھ کر خرچ کرتا۔ تو یہ ادب آپ سن لیجئے، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما حدیث بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا لا حسد الا فی اثنتین، کہ حسد جو ہے بندہ عام دنیا کی نعمتوں میں ایک دوسرے سے جلتا بھی ہے، حسد بھی کرتا ہے، سڑتا ہے، کڑتا ہے، جیلس ہوتا ہے کہ فلاں کے پاس فلاں نعمت کیوں ہے، اس کے پاس اتنی اولاد کیوں ہے، گاڑیاں کیوں ہیں، دولت کیوں ہے، دکانیں کیوں ہیں، مکان کیوں ہیں، فلاں نعمت کیوں ہے، حالانکہ وہ خالق و مالک جس نے اس کو عطا فرمایا ہے، آپ رب العالمین سے دعا کریں گے وہ انشاءاللہ آپ کو بھی عطا فرمائے گا، اور اس کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اور حدیث میں یہی بات بتائی گئی لا حسد الا فی اثنتین، کہ دو چیزوں میں حسد جو ہے وہ جائز ہے، وہ حسد سے نکل کر رشک بن جاتا ہے۔ فرمایا رجل آتاہ اللہ القرآن، ایک وہ شخص جسے اللہ رب العالمین نے قرآن دیا ہو، فہو یقوم بہ آناء اللیل و آناء النہار، اور وہ شخص اس قرآن کے ذریعے رات کی گھڑیوں میں، دن کے اوقات میں اس قرآن کے ذریعے اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، قیام کرتا ہے۔ ایک عام شخص اس ایسے شخص کو دیکھتا ہے، اس کے دل میں یہ سوچ ابھرتی ہے اللہ تو نے اس کو قرآن کا علم دیا ہے، دین کا علم دیا ہے، تیرے دین کے ڈنکے بجا رہا ہے اور تیرے دین کے علم کو بلند کر رہا ہے، اللہ اس دین اور قرآن کی دولت مجھے بھی عطا فرما، میں اس سے بھی بڑھ کر تیرے رستے میں قیام کروں گا۔ کتنی بڑی نیکی ہوگی۔ اور پھر دوسرا وہ شخص رجل آتاہ اللہ مالا، کہ جسے اللہ رب العالمین نے مال سے نوازا ہے، دولت سے نوازا ہے، فہو ینفق منہ آناء اللیل و آناء النہار، مال و دولت سے، اپنے خزانے سے وہ دن اور رات کی گھڑیوں میں خرچ کرتا ہے، اور بندہ سوچتا ہے کہ ہے یہ فلاں شخص، یہ میرا رشتہ دار، یہ عزیز، یہ دوست، محلے دار، یہ میرا نمازی ساتھی، اس کے پاس اتنے وسائل ہیں، اللہ نے اس کو اتنے پیسے سے اور وسائل سے نوازا ہے کہ آج یہ مجھ سے سبقت لے کے جا رہا ہے، ہر مرتبہ لے جاتا ہے کہ اللہ تیرے خزانوں میں کون سی کمی ہے، تو اللہ مجھے بھی اتنی دولت دے دے، میں اس سے بھی بڑھ کر تیرے لیے خرچ کروں گا۔ تو میرے بھائیوں، یہ وہ ادب ہے اور یہ وہ اہم نقطہ ہے کہ بندہ مومن جب بھی اس حوالے سے سوچے گا انشاءاللہ تعالیٰ اس کو اس سوچ کی بھی اور خرچ کرنے کی اضافی نیکی اللہ رب العالمین عطا فرمائیں گے۔ اور پھر دیکھیے خرچ کرنے کے حوالے سے ہمارے ہاں اکثر آپ دیکھتے ہیں جب بھی کوئی فنڈ ریزنگ ہوتی ہے، کوئی ٹیلی تھون کیمپین چلتی ہے، مساجد اور مدارس کی فنڈ ریزنگ ہوتی ہے، تو ہمارے ہاں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپنا مال، اپنا صدقہ اور جو بھی ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہتے ہیں ہم خفیہ طور پہ دیں گے تاکہ کوئی شخص دیکھے نہ، میری نیکی اللہ رب العالمین کے ہاں صائب اور محفوظ رہنی چاہیے، کیونکہ وہ 7 بندوں کو جن کو اللہ عرش کا سایہ دیں گے اس میں وہ 7واں شخص یہ ہے کہ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِيَمِينِهِ حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، کہ ایسا شخص جس کے دائیں ہاتھ نے خرچ کیا ہے، حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ، اس کے بائیں ہاتھ کو، لیفٹ ہینڈ کو کوئی علم نہیں ہے کہ اس کے دائیں نے کیا خرچ کیا ہے۔ ذہن میں وہ حدیث ہوتی ہے، اس لیے بندہ مومن اس کو چھپا کے خرچ کرنا چاہتا ہے۔ اور دوسرا شخص وہ ہوتا ہے جو مال خرچ کرنا چاہتا ہے اور مال خرچ کرتے ہوئے وہ ذہن میں یہ سوچ رکھتا ہے کہ یہ آج میرے سامنے یہ 500-700 لوگ موجود ہیں، میں اپنا سب کے سامنے اس لیے پیسے دینے لگا ہوں۔ دل میں سوچ آتی ہے، دل میں سوچ آتی ہے، اظہار اس کا نہیں وہ کرتا کہ میں سب کے سامنے یہ فنڈ دوں، سب کے سامنے یہ چندہ دوں، مجھے دیکھ کر، کیونکہ مجھے اللہ نے اتنا مال دیا ہے، اتنا دیا، اتنے وسائل دیے ہیں،
کہ میرے پیرلل یا میرے دوست، میرے عزیز جتنے ہیں، وہ اس مسابقت میں قرآن کا اصول ہے فاستبقوا الخیرات کہ نیکیوں میں سبقت کرو، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو۔ ایک شخص 10 خرچتا ہے، آپ 20 خرچنے کی کوشش کریں، 100 خرچتا ہے، تم 200 خرچنے کی کوشش کرو۔ یہ نیکیوں میں وہ مسابقت ہے۔ جتنی بندہ مسابقت اور ایک دوسرے کے ساتھ کمپٹیشن لگاتا ہے، اللہ کے ہاں اتنے ہی بڑے درجات کا مستحق بنتا جاتا ہے۔ قرآن کریم کا یہ اصول بھی ہے۔ قرآن کریم نے میرے بھائیوں یہ دونوں طریقے جو ہیں وہ ہمارے سامنے بیان کیے ہیں کہ آپ کسی بھی انداز سے خرچ کریں گے تو اللہ رب العالمین کے ہاں وہ کتنا بڑا اجر کا باعث بنیں گے، وہ دونوں لوگ جو چاہے خفیہ طور پہ کریں یا اعلانیہ طور پہ کریں۔ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ ان تبدوا الصدقات، اگر آپ صدقات کو ظاہر کر کے دیں، یہ قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ کی، اگر آپ صدقات کو ظاہر بنا کے دیں، لوگوں کے سامنے دیں، فنعما ہی، کتنی ہی اچھی بات ہے، اس کو اپریشیٹ کیا گیا ہے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے، ظاہری دیں یا خفیہ دیں، یہ بات ہے ادھر نیت کی۔ اگر نیت میں فطور آ گیا ہے، وہ خفیہ ہو تب بھی آ سکتا ہے، اعلانیہ ہو تب بھی آ سکتا ہے، لیکن اللہ سے ہم ہمیشہ یہ دعا کریں گے کہ اللہ رب العالمین ہماری نیت کو ہمیشہ خالص کر کے اپنے رستے میں خرچنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے محترم بھائیوں، سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، باب التکاثر کی یہ حدیث ہے۔ شیطان کو اللہ رب العالمین نے اپنے دربار سے نکالا۔ قرآن کریم میں 3-4 جگہ پہ مشہور واقعہ ہے کہ شیطان کو اللہ نے راندہ درگاہ کیا۔ شیطان اللہ رب العالمین کو چیلنج کرتے ہوئے کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، قال الشیطان، شیطان نے کہا، فرمایا لعنہ اللہ، اللہ اس شیطان پہ لعنت کرے۔ شیطان نے کہا تھا، اللہ کو کہا تھا، لن یسلم صاحب المال منی الا من احدى ثلاث، صاحب مال مجھ سے سلامت نہیں رہے گا، اغدو علیہ بہن واروح، میں اس صاحب مال پر 3 مختلف طریقوں سے حملہ کروں گا۔ صاحب مال ان 3 طریقوں میں سے کسی ایک نہ ایک طریقے میں ضرور پھنس جائے گا۔ یہ کس نے کہا؟ شیطان نے کہا، اللہ رب العالمین کو کہا۔ تو اب بات یہ ہے، قرآن کریم میں جب بھی شیطان کا تذکرہ ہوا ہے یہ والے مکالمے کا، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ سارے لوگوں کو تو گمراہ کر لے گا سوائے ان میرے بندوں کو، الا عبادک منہم المخلصین، جو خالص بندے، خالص ایمان والے، خالص عمل والے ہیں، یہ صبح و شام کے اذکار کی پابندی کرنے والے، شیطان کے حملوں سے مامون رہنے والوں کی دعا کرنے والے، یہ صبح و شام کے نمازی، یہ راتوں کو قیام کرنے والے، یہ کبھی شیطان کے حملے میں نہیں آئیں گے۔ کہنے لگا پہلا حملہ یہ ہے، اخذہ من غیر حلہ، یہ صاحب مال کمائے کا، دولت کی مسابقت میں اتنا آگے نکل جائے گا، اسے اندازہ ہی نہیں ہوگا مال حلال آ رہا ہے کہ حرام آ رہا ہے، بس ڈھیر لگ رہا ہے، بس پیسہ آ رہا ہے۔ مال کی تمیز نہیں ہوگی کہ مال حلال ہے یا حرام ہے، اس کو بس یہی ہے، بل تؤثرون الحیاة الدنیا والآخرة خیر وابقا، دنیا کی زندگی چاہتے ہوئے مال کا ڈھیر لگاتا جا رہا ہے، جائز ہے ناجائز ہے۔ اور دوسری جگہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر،
کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون۔ اس کثرت مال کی ہوس نے تمہیں ہلاک اور تباہ کر کے رکھ دیا۔ حتی زرتم المقابر، تم قبروں کے دھاننے تک پہنچ گئے لیکن تمہاری کثرت مال کی ہوس ختم نہیں ہو سکی۔ شیطان کا چیلنج، مال حاصل کرے گا حلال نہیں ہوگا۔ دوسری بات، وَإِنفَاقِهِ مِنْ غَيْرِ حَقِّهِ، انسان مال وہاں پہ خرچ کرے گا جو انسان کا حق نہیں بنتا ہوگا۔ مال وہاں پہ لگ رہا ہے جہاں پہ مال بنتا ہی نہیں ہے۔ فقراء، نادار، یتیم، مساکین، ڈیزرونگ پرسنز رول رہے ہیں لیکن احساس نہیں ہے کہ ہمارے پاس تو مال جمع ہے نا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، تیسرا وہ شخص، تیسرے قسم کا حملہ فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان نے کہا تھا وَأُحَبِّبُهُ إِلَيْهِ فَأَمْنَعُهُ مِنْ حَقِّهِ، میں اس مال کو اس صاحب مال کے لیے اتنا محبوب بنا دوں گا کہ اس کو اس کے حق سے ہی روک کے رکھ دوں گا۔ اس کی آنکھوں پہ پٹی بندی رہے گی، تنگ دست یتیم فقیر اس کے سامنے آئیں گے لیکن اس کو ذرا برابر بھی احساس نہیں ہوگا کہ یہ ڈیزرونگ لوگ ہیں، مال ان پہ خرچ کرنا چاہیے۔ اس کی چشم پوشی سے کئی لوگ رل کے رہ جائیں گے لیکن اسے احساس ہی نہیں ہوگا۔ تصور کیجئے کہ آج اس پرفتن دور میں، مہنگائی کے عالم میں، اس انفلیشن اور پرائس ہائیک کے دور میں کہیں بدقسمتی سے صاحب مال ان چیزوں کا شکار تو نہیں ہو رہا۔ اللہ کریم ہمیں یہ احساس کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، مال خرچ کرنے کے حوالے سے یہ ادب بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ مال خرچ کرنا، جس طرح آپ کو میں نے پہلے بات کی، چاہے خرچ کریں خفیہ، چاہے خرچ کریں اعلانیہ، لیکن اگر مال کے خرچ میں نیت میں فطور آ گیا تو کیا ہوگا؟ قرآن کہتا ہے یا ایہا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمنون بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين۔ انسان مال خرچ کرتا ہے اور پھر ریاکاری کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور یہ بات ذہن میں رکھیے، ریاکاری کا کبھی بھی آپ کسی شخص کے اوپر ٹھپا نہیں لگا سکتے کہ ایک شخص چاہے خزانہ خرچ کر دے، ہم کہیں اس نے دکھانے کے لیے دیا ہے، ہمیں اس کے دل کا کیا علم ہے۔ یہ یاد رکھیے، کبھی کسی کی نیت پہ حملہ مت کیجیے۔ فرمایا ان قلوب بنی آدم بین اصبعیہ من اصابع الرحمن، ابن آدم ساری کی ساری آدم کی اولاد کے دل اللہ کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان ہے۔ یقلبہ کیف یشاء، وہ اللہ پلٹتا ہے جیسے چاہتا ہے۔ بندے نے کب سے بندے کے دل کو جاننا شروع کر دیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے منہوں پر زبانوں پہ ہمیں تالے لگا لینے چاہیے یہ کام کرتے ہوئے، کسی کی نیت پہ حملہ کرتے ہوئے۔ سوچئے، فرمایا مثال کتنی پیاری، فرمایا کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، وہ شخص جو مال دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے، فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب، اس کی مثال اس پتھر کی ہے جو باہر چٹیل میدان میں پڑا ہے، کھلے میدان میں پڑا ہے، اس کے اوپر گرد اور مٹی لگی ہوئی ہے، جب تیز بارش ہوتی ہے تو پتھر دھل کے صاف ہو جاتا ہے، اور آپ تصور کریں باہر باری میلی گاڑی کھڑی ہو، تیز بارش ہو، گاڑی بھی صاف ہو جاتی ہے، مکانوں کی چھتیں صاف ہو جاتی ہیں اس گرد و غبار سے۔ میرا مالک کہتا ہے کہ جو بندہ ریاکار ہوتا ہے اس کا نامہ اعمال نیکیوں سے اس طرح صاف ہو جاتا ہے۔ اللہ کریم ہمارے اعمال کی حفاظت فرمائے۔ میرے بھائیوں، دوسرا اس کے ساتھ ادب ذہن میں رکھیے، اپنے مال کو محفوظ بنائیے، ضائع ہونے سے بچائیے۔ دوسرا عمل ہے احسان جتلانا۔
آپ نے کسی کو مال خرچ کر دیا اور پھر ساری زندگی اس کے پیچھے کہ وہ یاد کرو وہ وقت جب ہم سے پیسے لیے تھے، وہ یاد کرو وہ وقت جب تمہارے بچے پڑھانے کے لیے پیسے نہیں تھے تو ہم نے آپ کو پیسے دیے تھے، انویسٹمنٹ آپ کے بچے پہ ہم نے کی تھی۔ وہ مالک جس نے آپ کو پال کے اتنا کیا ہے اس نے تو کبھی تمہارے اوپر احسان ہی نہیں جتلایا۔ تو بندہ بندے کے لیے کیا کچھ کرتا ہے یہ قرآن سن لیجئے۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ مال خرچ کرتے ہیں اور مال خرچ کرنے کے بعد احسان جتلا کر اگلے کا دل نہیں موتے، دل نہیں کوڑتے، اس کا شرمسار نہیں اس کو کرتے۔ میرے بھائیوں قرآن کہتا ہے قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقہ، کسی کو اچھی بات کہہ دیں، اس کے لیے مغفرت کی دعا کر دیں، یہ اس صدقے سے بہتر ہے جس میں بعد میں آپ نے اس کو ذلیل کرنا ہے۔ نہ کریں صدقہ اس کے اوپر، نہ کریں خرچ اس کے اوپر۔ آپ تصور کیجئے اگلا ادب، کیونکہ وقت کم ہے ہم یہ چیزیں پوری کرتے ہیں، 3 باتیں رہ گئی ہیں، 3 آداب۔ فرمایا کہ جب بھی خرچ کرنا ہے پسندیدہ ترین مال خرچ کرو۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، چوتھے سپارے کی پہلی آیت۔ نیکی کا اسپرٹ ہرگز تمہیں حاصل نہیں ہوگا جب تک پسندیدہ ترین چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے۔ پسندیدہ ترین چیز، کمال کی بات ہے، حضرت صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابو طلحہ صحابی رسول ہے، مدینہ منورہ میں سب سے زیادہ کھجوروں کے باغ ہی نہیں کے تھے۔ آیت نازل ہوئی یہی والی، اللہ کے نبی کے پاس آ گئے کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے تو بتائیے میں کیا کروں؟ فرمایا ابو طلحہ فیصلہ تو نے کرنا ہے، سب سے زیادہ کھجوروں کے باغ اور بے روحان امی باغ جو آج مسجد نبوی کے احاطے میں آ گیا، اب وہ پر ہو گیا ہے، کہنے لگے حالانکہ اللہ کے نبی اس باغ میں نماز کے بعد جا کے وہاں کی تر و تازہ کھجوریں بھی کھایا کرتے تھے، صرف اس بنا پہ کہ نیکی کا اسپرٹ حاصل کرنا ہے، نیکی کا جوہر اور سنتھسس حاصل کرنا ہے، تو انہوں نے سارا کا سارا باغ جو فرضی زکوٰۃ بھی نہیں بنتا تھا اپنے چچاؤں تایوں کے بیٹوں میں تقسیم کر دیا۔ یہ ایسی مثالیں بھی آپ کو مل جاتی ہیں۔ اور پھر میرے بھائیوں گھٹیا چیز، ردی مال اللہ کے راستے میں خرچ نہ کریں، ردی مال اللہ کے راستے میں خرچ نہ کریں۔ قرآن کی آیت ہے لا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ، اگر اللہ تمہیں کوئی تمہارا دوست ردی مال دے، ابھی کوئی شخص آپ کو آٹا کسی سب سٹینڈرڈ گندم کا دے دے، ہم ویڈیو بنا بنا کے فیس بک پہ بھیجتے ہیں، کوئی آپ کو کوئی سوٹ ہلکا دے دے، آپ ویڈیو بنا بنا کے بھیجتے ہیں، دیکھیں کیسی محبت ہمارے ساتھ کی ہے۔ قرآن کہتا ہے تم اس کو نہیں لیتے ہو، اللہ کے راستے میں ایسا مال کیوں دیتے ہو؟ لستم بآخذی، تم خود نہیں لیتے، الا ان تغمضوا فیہ، آنکھیں بند تمہاری ہو جائیں تو الگ بات ہے کوئی تمہیں دے جائے، ورنہ ہم تو کسی سے پھٹا نوٹ نہیں لیتے اللہ کے راستے میں۔ ہم جب ایسا مال دیں گے تو ہم اللہ کے راستے سے نیکی کیسے پائیں گے؟ اور آخری بات میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خرچ کرنے کے بعد واپسی کا ارادہ نہیں کرنا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور سب سے اہم مثال اس کی جب شادیوں میں ہم ایک دوسرے کو پیسے دیتے ہیں، شادیوں میں ایک دوسرے کو گفٹس دیتے ہیں، لفافہ پکڑاتے ہیں، اور دینے کے بعد فوری دیتے وقت پہلے سوچتے ہیں کہ میرا بچہ تو ابھی 10 سال کا ہے، یہ تو ابھی میں شادی اٹینڈ کروں گا تو 15 سال بعد میں شادی کروں گا، میں اس سے نکلواؤں گا کیسے؟ کیسے نکلواؤں گا؟ کیسے نکلواؤں گا؟ آپ خود سوچئے، ہم ایسے ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ معاشرے میں ہوتا ہے۔ میں فلاں کی بچی کو فلاں چیز اگر گفٹ کر دوں
میں بد بنوا دیتا ہوں، میں کھانا دے دیتا ہوں، میرے تو بچے ابھی چھوٹے ہیں، لہذا یہ رزق نہیں لینا، یہ پیسے باندھنے نہیں ہیں۔ یہ ہمارا ذہن ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے العائد فی ہبتہ، اپنے عطیہ میں، اپنے دیے گئے میں لوٹنے والا، ارادہ کرنے والا کہ مجھے واپس کیا ملے گا۔ کاپیاں نکال کے بعد میں چیک کرتے ہیں کہ اس نے کیا دیا تھا ہمیں بلا۔ یہ حدیث سن لیجئے، فرمایا العائد فی ہبتہ، اپنے مال میں، اپنے عطیہ میں، گفٹ میں، ہبہ گفٹ کو کہتے ہیں، یہ پیسے ہم گفٹ دیتے ہیں، شادیوں پہ گفٹ پیک بھی دیتے ہیں، پیسے لفافے میں ڈال کے گفٹ کے طور پہ دیتے ہیں۔ فرمایا العائد فی ہبتہ، جو اپنے گفٹ میں لوٹتا ہے اور ارادہ کرتا ہے کہ مجھے کیا آئے گا، فرمایا کل کلب، اس کی مثال اس کتے کی ہے کہ جو پیٹ بھر کے کھاتا ہے، حتی اذا شبع قاء، پیٹ بھرتا ہے تو قے کر دیتا ہے، ثم یرجع الی قیہ، پھر اس قے میں زبانیں مارتا ہے۔ تمہاری مثال اس سے بھی بدتر ہے۔ اللہ کریم ہمیں اس سوچ سے محفوظ فرمائے۔ اگر اللہ نے آپ کو ہمت دی ہے دے دے، نہیں تو اگلے سے معذرت کر لیں، نہ جائیں شادی پہ پہلے ہی معذرت کر لیں۔ ایسی میرے بھائیوں سوچ رکھنا، یہ آپ نے حدیث سن لی ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو شریعت کی تعلیمات کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔